السلام علیکم۔ دیکھیے، توحید پر یقین کے بعد جو بنیادی تبدیلی خود قرآن اس کو مطالبے کی شکل میں پیش کرتا ہے وہ یہ کہ انسان کی عبادت اس کے رب کے لیے خالص ہو جانی چاہیے۔ یعنی انسان کی نماز، انسان کی قربانی، خود قرآن نے بیان کیا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی اس کی نماز، اس کی قربانی، گویا کہ ساری عبادات اس کے رب کے لیے خاص ہونی چاہیے، اور پھر اس کی زندگی اور اس کی موت یہ بھی خدا کے لیے خالص ہو جانی چاہیے۔ یعنی زندگی میں پھر ہر کام کا مقصد اپنے رب کی رضا کا حصول رہے، اور انسان اسی کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے۔ یہ گویا کہ توحید کو ماننے کے لازمی نتائج ہیں۔ اور پھر قرآن مجید یہیں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ان ساری اساسات کو واضح کرتا ہے جو توحید کو ماننے کے بعد کسی انسان میں اخلاقی طور پر پیدا ہونی چاہیے، ایمانی طور پر پیدا ہونی چاہیے۔ ان کو میں نے بیان بھی کر دیا مضامین قرآن میں۔ انشاءاللہ میں اللہ نے چاہا تو اگلا کورس وہی پڑھاؤں گا، جس میں بتاؤں گا کہ خود قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کون سی اساسات کو بیان کرتا ہے۔ ان اساسات میں تقوی ہے، توکل ہے، شکر گزاری ہے، اس میں نصرت دین ہے، اس میں ایمان ہے، اس کے اندر یقین ہے، اس کے اندر قنوت ہے، اسلام ہے۔ یعنی پوری زندگی ہے جو بندے کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو مقام سورہ انعام کا میں نے ابھی پڑھا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، یعنی میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، یہ گویا کہ خلاصہ کر دیتا ہے کہ عبادت سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اور انسان کے نفسیاتی وجود کا احاطہ کرتے ہوئے اس کی پوری زندگی، یہاں تک کہ اس کی موت بھی اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتی ہے۔ تو ایسا انسان یوں نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ لوٹ آتا ہے، وہ رجوع کرتا ہے اور بندہ بن کے جیتا ہے۔ تو یہ ایک شخصیت میں مکمل تبدیلی ہے جو توحید کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے۔ گاڈ اورینٹڈ لائف، اگر ایک جملے میں بیان کروں، خدا رخی زندگی، خدا زندگی کا مرکزی خیال بن جاتا ہے۔ اور جس طرح حرم کے گرد انسان طواف کرتا ہے حج میں، عمرے میں، تو گویا کہ عام حالات میں بھی انسان خدا کو فوکل پوائنٹ بنا کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یہ توحید کو ماننے کا لازمی نتیجہ ہے، اور جس نے اس طرح توحید کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا، اس نے ابھی گویا کہ خدا کو نہیں مانا۔